معراج شریف کے حوالے سے جناب عنوان میں نے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آج سونے پہ سونا یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق کو سے بات ہوئی۔ یعنی آپ نے دو چیزیں لی، معراج شریف بھی اور امام جعفر صادق۔ آپ بیٹے امام محمد باقر اور امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین، اور امام جعفر صادق کا مزار ہے بقیع شریف کے اندر۔ آپ کے والد گرامی کا مزار بھی بقیع شریف کے اندر، امام زین العابدین کا مزار بھی بقیع شریف کے اندر، امام حسن مجتبیٰ بھی بقیع شریف کے اندر، آپ کی والدہ بھی بقیع شریف کے اندر۔ پہلے تو ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تشریف فرماتے تو غلام تھا، چائے پیش کر رہا تھا تو آپ کے اوپر گر گئی، تو آج گرا کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کو خارج کر دیں، اس کو کوئی فیکٹری سے نکال دیں، ختم ہو جاؤ، اور کوئی افسر ہوا پھولوں والا تو چاہے اس کو سسپینڈ کر دیں۔ تم نے شاہی آداب کی خلاف ورزی کی ہے، آپ وقتی طور پر آپ میں تھوڑا سا جلال آیا، تو وہ غلام پڑھا لکھا تھا، ظاہر ہے آپ کا شاگرد بھی تھا، تو کہنے لگا جی حضور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ بڑے ہی اچھے ہیں جو غصہ پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، کہنے لگا حضور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا، عرض کرنے لگا حضور وہ بندے بڑے چنگے ہیں، واللہ یحب المحسنین، جو نیکی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے عذاب بھی کر دیا۔ اور 1000 دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، 1000 دینار اپنی بارگاہ سے اس کو عطا فرما دیا۔ چاہ بھی روڑی انہیں، 1000 روپیہ بھی دیتا، عذاب بھی ہو گیا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ لاکھوں سلام جناب۔ امام جعفر صادق کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ بیمار ہو جائے، پاگل ہو جائے، آپ کا نام پڑھ کے پھونک مار دے اللہ ان سے شرط ہے کہ بد عقیدہ نہ ہو، جو بندی نہ ہو، وابی نہ ہو، صلح کلیت اللہ نہ ہو، پاگل ہو جائے، سنی ہو، بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، فرمایا ان سے دم کر دے، صرف نام پڑھ کے انہاں دا اے ائمہ اہل بیت دا تے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وظیفہ آپ کو اجازت دے دو، جب بھی گھر میں بچے بیمار ہو جائیں، امام حسن، امام حسین، امام باقر کا نام پڑھ کے پھونک مارا کریں، اللہ خیر کرے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے۔ باقی جی معراج شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ معراج شریف کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تسی کون ہو دے پوچھنا، تسی کون ہو دے پوچھنا۔ قرآن میں سائنس کچھ طلباء تو بیٹھے ہیں جن کی سائنس جن میں پڑھی، میں نے تو بالکل نہیں آتی، آج صاحب آپ نے تو بی ایس سی کی ہوئی ہے، سائنس سوال کرتی ہے جی یہ آنا جانا جو مطلب میں اٹھ کے جا رہا ہوں، یہ اس کو حرکت کہتے ہیں، اس پر سائنس کے 6 سوال ہیں جی ترتیب کے ساتھ، کہندی 6 سوالوں کے جواب دیو کہ تے حرکت ہو سکتی، ورنہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھو حرکت نہیں ہو، اب ہوئی ہے تو آخر اس کی کوئی وجہ ہے۔ اب یہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس پر سائنس کے 6 سوال ہیں، آپ یہاں آئیں اس پر سائنس کے 6 سوال ہیں، آپ جائیں گے اس پر سائنس کے 6 سوال، صدیوں بعد یہ سائنس نے سوال کی 6 سوال جگہ۔ پہلا سوال، جب کوئی حرکت کرتا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ محرک کون، حرکت دینے والا کون، یہ سائنس کا سوال، محرک کون ہے، میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تو میں محرک ہوں۔ دوسرا سوال ہے جی متحرک کون ہے، حرکت کرنے والا کون ہے۔ مثلا آج کی محفل کے محرک مقاصد صاحب، انہوں نے
یہ تحریک چلائی، حرکت دی، مجھے کہا آپ نے آنا ہے، یہ محرک ہو گئے، میں متحرک ہو گیا، میں حرکت کر کے آیا، انہوں نے مجھے حرکت پر مجبور کیا، کہا آپ نے آنا ہے۔ تیسرا سوال ہے جی سائنس کا کہ زمان حرکت کیا، حرکت کا ویلا، حرکت کا وقت کب ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ حرکت کہاں سے ہوئی۔ پانچواں سوال ہے حرکت کہاں تک ہوئی، اور چھٹا سوال ہے حرکت کیوں ہوئی۔ یہ 6 سوال ہیں جی سائنس کے، یہ سوال نہ پائے جائیں تو حرکت نہیں ہوتی، ان سوالوں کے جواب نہ پائے جائیں تو حرکت نہیں ہوتی۔ یہ سائنس نے سوال کرنے تھے 13ویں صدی میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب ازل میں ہی دے دیا۔ 6 سوالوں کا جواب اللہ نے ایک آیت میں دیا تھا۔ فرمایا پوچھتے ہو، حضور تشریف لے کے یہ حرکت ہے، پوچھتے ہو کہ محرک کون ہے، فرمایا سبحان اللہ، محرک وہ ہے جو ہر عیب سے پاک۔ پوچھتے ہو متحرک کون ہے، کہا بعبدی ہی، عبدی ہی، بندے کو عبد کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے عبدی ہی، بندہ کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں 15ویں سپارے کے پہلی آیت میں فرمایا عبدہ، ہم نے سیر کروائی عبدہ، کس کو جی، عبدہ، عبدہ۔ اقبال سے پوچھا گیا جی عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے، اقبال کہتا ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر است، اور وہ سراپا انتظار ای منتظر است۔ اقبال کہتا ہے عبد وہ ہوتا ہے جو کسی کا انتظار کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے خدا جس کا انتظار کرے۔ میں 11 مہینے لوگوں کو چھٹی دیتا ہوں، جس سبحان اللہ کہیں، اور آپ کبھی غلطی سے نشتر میں میری مسجد میں تشریف لے آئیں تو اگر کسی کا دل کا بال بند ہو، رجب میں بال کھل، میں کہتا ہوں ایک لفظ نہیں چھڑنا، سبحان اللہ، اور یہ لفظ وہ ہے جو رب نے فرمایا، رب نے کہا سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ کے کروڑوں نام جو صوفیاء کے پاس ہیں، ویسے تو 99 ہے جو قرآن کے شروع میں بس، لیکن اللہ کی شان لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں، اربوں کربوں سکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جب اپنے محبوب کا واقعہ معراج شروع کیا تو سبحان اللہ سے ذکر کیا۔ یہ عقل یہ نہیں ہے، عقل اس جگہ پہ ہے، یہ اوپر چوٹی کے اوپر چھوٹا سا ایک حصہ ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب یہ زمانے کا دستور ہے، کافی عرصہ گزر جائے نا جی تو بیٹا گھر آئے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جوان ہو جاتا ہے، کہتا سبحان اللہ آج میرا پتر کہاں ہے۔ بھائی کی شادی ہو تو بہنیں کہتی ہیں ویر میرا گھوڑی چڑھیا، سبحان اللہ، استقبال کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک جانور سے بھی بدتر ہوں، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، خامیوں کا مجموعہ، میں آیا ہوں تو 10 بندوں نے ہار لے کر استقبال کیا، یہ شادی میں سبحان اللہ کہہ، کوئی آتا ہے تو سبحان اللہ کہہ، اور اصول یہ ہے، فرمایا محبوب جب کوئی آتا ہے تو کسی کا استقبال کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، جب حضور معراج شریف پر تشریف لے کر گئے تو والدہ گرامی کا سایہ نہیں تھا، آپ کی والدہ بھی اس کائنات میں موجود نہیں تھی، اور آپ کا سگا بھائی کوئی بھی نہیں، حضور کا بھائی کوئی نہیں، کیوں؟ فرمایا بھائی جیسا ہوتا ہے، تو اگر بھائی دیتا بڑا ہو کر کہہ دیتا کہ محمد تو میرے جیسے، اور بھائی کی شکل بھائی سے ملتی ہے۔ فرمایا محبوب ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، فرمایا محبوب جس طرح میں خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں، تو مصطفیٰ ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں۔
خلاصہ میں نے عرض کر دیا جی، اگر خدا خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ ہونے میں وحدہ لا، جملہ جس کو سمجھ آ جائے میں کہتا ہوں اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بڑے عرصے بعد آج یہ جملہ یاد آیا، بڑے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے یہ جملہ میں نے عرض کیا، بلکہ مصطفیٰ تو ہے ہی وحدہ لا شریک، میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئی ہیں، بلال حبشی جیسا کوئی نہیں آ سکتا، پیر میرے رشاہ جیسا کوئی نہیں آ سکتا، پیر سید جماعت رشاہ صاحب جیسا، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں آ سکتا، سلطان بہو جیسا کوئی نہیں آ سکتا، بابا فرید جیسا کوئی نہیں آ سکتا، ممتاز قادری جیسا کوئی نہیں آ سکتا، بابا جی امیر المجاہدین جیسا کوئی نہیں آ سکتا، اور جنہوں نے غلامہ دیا مثالہ نہیں ملتی ہیں تو انہوں نے آقا دی مثال کتھوں لگ کے ہیں۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں، بے مثل نے محبوب کو بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ۔ لو جناب فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، والد گرامی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں دیا، بہن بھی کوئی نہیں حضور علیہ السلام، آپ کی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں، سگی بھائی بھی نہیں، فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، تسی سفر کرو، اسی سبحان اللہ، تسی سفر کرو، اسی سبحان اللہ، رب نے سبحان اللہ۔ میرا شریف کا واقعہ بڑا نازک ہے، لوگ ویسے فیر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا نیچے نیچے سے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں جی، نہ نیڑے نیڑے کدھر پہنچ جاؤ سرکار دے آگے آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوسری گل جناب، پہلا سوال ہے جی محرک کون ہے؟ کہا سبحان الذی اسرا، پوچھتے ہو نا محرک کون ہے، حرکت دینے والا، تو پاک ہے وہ ذات، پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ دعویٰ ہے، اور اس پر اللہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ اسرا بعبدی، فرمایا میری پاکی پر یہ دلیل ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، معراج کروائی، سبحان اللہ، پاکی پر دلیل اللہ کیا دے رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل اسی معراج ایک راز محبتاں اے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آون والے، صدیا طالب تے کیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جانا والا، بازیافتے بن دروازے حضور کیویں لنگ گئے، اور چلیا ایتھے عقل نو کی دخل ہے، جانے جان والا یا لے جانے والا۔ لو جناب دوسرا جی متحرک کون ہے؟ فرمایا بعبدی، ہم نے خاص بندے کو سیر کرا۔ ایک فرق اور میں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں عبد وہ ہے جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور عبد وہ ہے جدھر منہ کر دے قبلے بدل جاتے ہیں۔ ایک اور فرق بیان کرتا ہوں تو عبد وہ ہے جو یہ کہتا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو بعد والوں میں بھی میرا ذکر جاری ساری رکھنا۔ عبد وہ ہے جسے رب کہتا ہے محبوب فلیکسن لان دی لوڑ کوئی نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی آپ کو ایک اور فرق بیان کرتا ہوں، عبد وہ ہے جس کو دیکھیں تو 3 مہینے تک بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، عبد وہ ہے جس کو دیکھیں تو حشر تک پیاس لگتی نہیں، کوچا کوچا میں یہاں مہکتی ہے بوئے قمیص، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، لیکن یہاں جس گلی سے گزرتے تھے ادھر سے خوشبو آتی تھی، اور یہاں کیا حال ہے؟ فرمایا جہاں حضور کا نام لے لو خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جناب فرمایا کہ محرک اللہ ہے اور متحرک حضور ہے۔ تیسرا سوال جی حرکت کا وقت کیا ہے؟ جواب دیکھو اللہ کتنی سونی ترتیب نہ پرو کے دے رہے ہیں، لیلا، حرکت کب ہوئی؟ رات، حرکت کب ہوئی؟ اور معراج شریف کون سی رات کو؟ رجب کی 27ویں، 7 اور 2، 27ویں، 2 اور 7، 27ویں کو معراج ہوئی، ممتاز ہیں گولیاں بھی 27ویں، ٹھیک ہے، 27 کو معراج ہوئی ہے، اور
عجیب بات ہے جی، رات کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر فرمایا اور 27ویں میں تو اندھیرا ہی بڑا ہوتا ہے، 14ویں کے بعد چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 27 کو اندھیرا ہی بڑا ہوتا ہے، اور حضور نے سفر بھی رات کو فرمایا اور ساتھ کوئی ٹارچ بھی نہیں تھی، تو کیسے کیا سفر؟ فرمایا تم لوگ رات کو نا سیر کرتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بجلی بند ہو جائے، پارک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بجلی گئی تو بدو لوٹ کے گھر واپس پہنچ گئے۔ ہم محتاج ہیں روشنیوں کے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 27 کو گئے جب چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، بتانا تھا، فرمایا میرا محبوب روشنیوں کا محتاج ہے، ذرے اس خواب کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ نالین آپ نے اتارے، حضور جدھروں لنگتے جاندے سے لیٹا ہوں گے رات کے وقت۔ چوتھا سوال ہے جی، مبدأ حرکت کیا ہے؟ حرکت ہوئی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المسجد الحرام۔ پانچواں سوال ہے، حرکت کدھر ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے الى المسجد الاقصی۔ اور چھٹا سوال کیا ہے، حرکت کیوں ہوئی؟ فرمایا تسی کون ہوندے تسی کون ہوندے؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحی لنریہ من آیاتنا، اسی اپنے پیارے نال گلاں کرنیاں سن تاں بلایا۔ سبحان اللہ۔ 13ویں صدی میں سائنس نے سوال کیا، اللہ نے ازل میں جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور عجیب بات ہے جناب، دنیا میں کوئی بندہ جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ مشہور ہے ابن بطوطہ کا سفر نامہ، سعدی کا سفر نامہ، گلستان لکھی آپ نے، بوستان لکھی۔ تو جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے ڈائری لکھتا ہے اپنی، میں گیا، مطلب میں لکھتا ہوں میں بغداد شریف گیا، فلاں مزار پر آخری بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، یہ سارے ان کو پتہ ہوتا ہے آج ہم یہاں گئے۔ تو جو بندہ سفر کرتا ہے وہ سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ یہاں کیا صورتحال ہے؟ سفر حضور کر رہے ہیں، لکھ خدا رہا۔ خدا بیان کر، حضور نے تو نہیں کہا، خدا بیان کر رہا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے نا تو ٹائم کتنا لگا چلا، حیرانگی والی بات ہے۔ جس سے پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں براق پر سوار ہوا تو میں بیٹھا تو ایک درخت تھا، تو اس کے ٹہنی کے ساتھ میرا امامہ شریف لگا تو وہ ٹہنی حرکت کر رہی تھی، حضور فرماتے ہیں واپس آئے وہ ہل رہی تھی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا سفر کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں جی میری گھڑی پر اس وقت 7:30 کا ٹائم ہوا جی، 7:25-33 ہوئے۔ آپ کے پاس 9:37 ہوئے نا، 9:37 ہوئے، تو گھڑی میں سے آپ سیل نکال دیتے ہیں تو کل ڈالیں گے دن کے ٹائم تو 9:37 ہی بتائے گی، پرسوں ڈالیں گے تب بھی 9:37 بتائے گی، بلکہ 20 سال بعد ڈالیں گے تو یہ 9:37 ہی بتائے گی، کیونکہ سیل جو نکال دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلے اب وہ جو نہ تھے تو کچھ کائنات کا سیل ہے مصطفیٰ، کائنات کا سیل ہے، نکالا سیل چیزیں جام ہو گئی، کنڈی مل رہی تھی ادھر ہی رک گئی، بستر گرم تھا ادھر ہی رک گیا، پانی جاری تھا ادھر ہی رک گیا، سیل ڈالا گیا، نظام کائنات دوبارہ چل رہا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان۔ جان کو آپ پیار سے سیل کہتے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں تو میرا سیل ہے، تو یہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجدد پاک سے پوچھا گیا حضور جب بندہ اپنے محب کے پاس، محب اپنے محبوب کو ملتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ لا کے واپس آ جائے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیکن رات کے مختصر سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی، تو کتنی دیر حضور اللہ کی بارگاہ میں رہے؟ فرمایا 18,000 سال، مگر سی معراج ایک راز محبت آتا ہے نہیں بندے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں کہ سونے معجزہ ہوتا ہی وہ جڑا عقل ہی نہ ہوتا، یہ آ جائے تو پھر معجزہ کی ہویا۔ میں ایک مرتبہ ڈنمارک سے واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ جہاز
بیٹھا تھا تو معراج شریف پر بات ہوئی. میں نے کہا جڑا بندہ معراج شریف دا موجزہ نہیں نہ مندا انہوں بندہ جہاز دی چھت تے بٹھا دے آپ ہی مان لے. ایک لمحے واسطے بٹھا دے جتوں 10,000 فٹ کی بلندی پر جہاز جاتا ہے اور آپ سکون سے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک سیڑھی پر گئے. معراج کا معنی سیڑھی ہے, نور کی سیڑھی تھی, حضور اس پر تشریف لے کر. اور آپ کو مائنس جب ہو جاتا ہے نا جی درجہ حرارت, یہ مائنس کی طرف جب جاتا ہے تو مائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگ ہے یہ برف میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یورپ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں انگلی آپ باہر نکالتے ہیں تو خدشہ ہوتا ہے, ٹھنڈ اتنی ہے کہ آپ کی انگلی گر جائے. گلیشیئر میں آپ چلے جائیں تو وہاں کا لباس ہی ہوگا. کچھ علاقے ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر انسان جا ہی نہیں سکتا, اتنی ٹھنڈ ہے, اتنی برف ہے وہاں پر. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ایسے جہان سے گزرے جو قرہ تھے, قرہ خلا ہے, قرہ ارض ہے, قرہ زمہریر ہے, جہاں صرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. اور آقا علیہ السلام وہاں سے گزر کے بندے کہتے کیسے چلے گئے؟ تو میں نے کہا حضرت آدم کیسے آئے, بس اتنا پتا باپ آدم دے بارے سارے مندے ہو کے آئے. تو میں نے کہا کیسے آئے؟ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن ہے بل رفع, اللہ فرماتا ہے وما قتلوا وما صلبوا, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا, نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا, لیکن ولکن شبہ لهم, لوگوں کو مشابہت ہو گئی. اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا, آسمانوں پر رہتے ہیں. تو کون سے راستے سے گئے؟ حضرت آدم آئے, کیڑے رستے تو آئے؟ میں کہنا سونے جڑے رستے جو بابا آدم آ سکتے ہیں, جناب عیسیٰ جا سکتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آپ بھی سکتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایسے میں اس کو اختصار کے ساتھ یوں سمجھاتا ہوں, سمجھ آ رہا ہے کسی کو. میں کہتا ہوں مدینہ مدینہ, میں کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں معراج کیا ہے اور میلاد کیا ہے. میں نے کہا نبی پاک ادھر آئیں تو میلاد, ادھر جائیں تو کیا خیال ہے؟ لیکن تو سوکھا ہوں دین کی کریے جناب, ہوندے میں تو کھیر پکا بھی دیتی, ٹھنڈی بھی کر دیتی, تاڑے منہ بھی پا دیتی, اندر گزارنا دے دے تھوڑا کام ہے کہ میں ڈوئی لے کے اندر بھی کروں. ادھر آئے تو میلاد, ادھر جائیں. کمال یہ ہے جب ادھر آئے تب بھی امت کو یاد رکھا, جب ادھر گئے تب بھی امت کو یاد رکھا. سبحان اللہ. لو جناب یہ دائرہ ہے, آپ ایک ریاضی کا قانون ہے, آپ پرکار رکھتے ہیں. آج کے زمانے تو پرکاروں کا پتہ ہی نہیں, پرانے وقتاں جو نہیں سن پرکار. تو الجبرا پڑھنے والوں کو پتہ ہے مثلث ہوتی ہے, ایک پرکار ہوتی ہے, وہ آپ پرکار رکھتے ہیں تو اس سے دائرہ بناتے ہیں. اور جب دائرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کسی کے سامنے رکھیں اور اس کو کہیں یہ دائرہ کہاں سے شروع ہوگا, کہاں سے شروع ہوا ہے, وہ بتا سکتے ہیں کہاں سے شروع ہوا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا والوں کو اپنے دائرے کی سمجھ نہیں آتی, یہ آپ کا دائرہ تلاش کرنے کی کوشش اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چاند سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشانے کیف و الہ کہاں تھا. پنڈی تو پشاور جانا میں 6 والی سائن بورڈ دیکھنا ہوتا ہے, کھبے نہ ہو جائے, کھبے ہوتے پتہ نہیں مردان جا کے نکلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور معراج شریف پر تشریف لے کر جا رہے تھے, کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا تھا, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشانے کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی, نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل, نہ مرحلے تھے. بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے, ادب سے جھکتے, حیا سے رکتے, جو قرب انہی کی روش میں رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے. لیکن آواز آ رہی تھی بڑے محمد قریب و احمد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو سیوا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی اور کہیں تقاضے مثال کے.
25 منٹ ہی بولتا ہوں میں، 25 زیادہ بول گیا معذرت سبحان اللہ۔ رسول سے میں باہر نہیں نکلا، کچھ ہے رسول کے اندر۔ سبحان اللہ۔ لو جناب، حضرت ام ہانی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو محو استراحت ہو گئے۔ ویسے حضور رات کو سوتے ہیں، جاگتے رہتے تھے۔ عرض کہ حضور آپ رات کو جاگتے ہیں، فرمایا خود سویا نہیں کرتے، دوسروں کو جگانے والے۔ لیکن جس رات معراج شریف ہونی تھی، حضور مغرب کی نماز کے بعد ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابھی نمازیں تو فرض نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود حضور اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم محو استراحت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا نہ پھر سونے میں بلا کے لے آ، اور جا کر کہنا ہے، خط لکھنا ہے۔ کسی کو بلانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، لمبا مضمون ہے معراج شریف کا، کیسے بیان؟ کسی کو بلانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فون کر دیتا ہے، خط لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گڈی بھیج دیتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ خود آیا جاتا ہے، اسی آ رہے ہیں جی تم لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا طریقہ استعمال، پہلے فرمایا جبریل جائیں میرے محبوب کو بلا کر لائیں، اور یہ کہنا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، بلکہ اشتیاق فرماتا ہے۔ ایک ویسے اتنا بھی لفظ کافی ہوتا ہے، یہ اشتیاق نکلا ہے شوق سے، اور شوق کی جب انتہا ہو جائے تو اس کو اشتیاق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اشتیاق ہے، یعنی شوق کے بھی کروڑ میں حصے سے آگے آگے بات کی۔ جبریل امین آئے، دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تو نہیں اٹھایا، دروازہ بند ہے، ام ہانی پاک کا دروازہ بند، حضور آرام فرما رہے، فوراً واپس گئے، عرض کیا یا اللہ تیرے محبوب تو آرام فرما رہے تو ان کو کیسے اٹھانا؟ دستک تو دے نہیں سکتے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ آواز نہیں دی تھی جی میں آ گیا جی، نہیں، واپس ادھر گئے۔ حضور نے ایک دن پوچھا جبریل سفر بڑا لمبا، آن جان لگے کتنا ٹائم لگ رہی؟ عرض کیا حضور آپ کی غلامی کی برکت ہے کہ ایک ہی لمحے میں ادھر بھی ہوتا ہوں ادھر بھی ہوتا ہوں۔ یہ شاگرد کا حال ہے جی، تو نبیوں کے سلطان کی رفتار کا حال کیا ہوگا؟ یہ شاگرد ہے، حضور کا غلام ہے۔ پنجابی کمی کہنا، نبی پاک دا کمی ہے جبریل، غلام ہے، اندر نہیں آتے، باہر دستک دیتے ہیں، حضور اجازت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آلے بیت۔ یہ تو آلے بیت کی شان ہے کہ جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا، تو جن کے صدقے سے آلے بیت کو عزتیں ملی پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ واپس گئے، عرض کی حضور تیرے محبوب آرام فرما رہے، تو فرمایا تم نے غور نہیں کی یہ میں نے ہونٹ تمہیں کیوں دیے؟ جاؤ جا کر میرے محبوب کے تلوے چومو، تلوے چومو۔ اور یہ اصول ہے میرے آگے، آپ کو پتہ ہوگا جنہوں نے اپنے اساتذہ کی کبھی خدمت کی، استاد فرمان نا جی میں نے صبح 4:30 بجے اٹھا دینا ہے، تو کدی کسی نے ایتھے نہیں آتا کہ ہمیشہ پیروں تے یہ تو جبریل لو تھے فیصلہ کر دیتا سی، لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، میں کہ استاد کی شاگرد پیروں سے بہتا ہے کدی۔ لو جناب دروازے سے نہیں آئے جبریل امین، یہ چھت کے اندر سوراخ، چھت میں سوراخ کر کے، اور سوراخ کیسے کیا؟ عرض کی یا اللہ میں کون سے راستے سے جاؤں؟ فرمایا ادھر سے جانا، ادھر سے جاؤ گے تو آہٹ بھی نہیں قدموں کی ہونی چاہیے۔ عرض کی حضور یا اللہ میں جاؤں کیسے؟ فرمایا ایک ہی حال ہے، اپنی ہستی کو فنا کر دو، فنا کر دو اپنی ہستی، یوں سمیٹو اپنے آپ کو، حالانکہ جسم شریف اتنا ہے جی جبریل امین کا، ایک پر کھولیں تو مشرق، دوسرا کھولیں تو مغرب کے، اور 6000 پر ہے۔
چلو دو تے لوگو، ایک کھولو تے مشرق، دوسرا کھولو تے مغرب کے اندر. کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جبریل اپنے آپ کو فنا کر کے ادھر آ گیا؟ میں کہا تیرے کارڈ کے اندر 64 GB کے میں آ جائے. بتائیں نا، تمہارے کارڈ کے اندر 64، اب تو مجھے پتا چلا 256 GB ہو گیا. ایک ہی کارڈ ہے وہ 256 کا ہے. ایک چھوٹی سی USB اس کے اندر ہزاروں GB ڈیٹا آ سکتا ہے. فرمایا انہیں بھی فنا کیتا ہے تو انہیں بھی فنا کیتا ہے. تمہاری سی ڈی کے اندر 100 تقریر کیسے آ سکتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے سانوں شکر ہے سی ڈی نے سمجھا دیتی. فنا کیا اپنے آپ کو، را کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تلوے چوم رہے. حضور نے آنکھیں کھولیں پھر بند کر، پھر انہوں نے دوبارہ چوما، پھر حضور نے کھولی اور بند کر دی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے عرصے سے میں آ رہا ہوں، کبھی یہ منظر نہیں دیکھا. فرمایا جبریل موقع دوبارہ نہیں آنا ہے، تو کر لے اپنا کام. یہ لمحے زندگی میں بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل قدمئی، قبل یقبل کو معنی ہوتا ہے بار بار چومنا. فرمایا جبریل محبوب کے قلبوں کو بار بار چومنا. اور وہاں جبریل نے زبان حال سے کہا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی کلیوں میں دیکھا. چلیے جی چلیے. حضور براق پہ آ رہے تھے. براق جی یہ گدھے سے اونچا ہوتا ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. یہ نوری جانور ہے. انتخاب ہوا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوری جانور لے کر جانا. آپ جنت میں تشریف لے کے جبریل امین دیکھو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نوری جانور ہے. سب خوش ہو رہے اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایک نکرے لا کے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کدھر سنیا جڑا روے وہ دائی کم ہو گئے. جڑا روے وہ دائی کم ہونے. آپ نے فرمایا تیرا کم ہو گیا. وہ باقی نے پوچھا تسی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے کیوں نہ مسکرائیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. کمال لو جی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر تشریف فرما ہوئے. امام بخاری نے لکھا اس کی رفتار اتنی تھی جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم تھا. آپ یہاں سے باہر نکلے 576 میگا پکسل ہے جی آپ کی آنکھ جی، 576 میگا پکسل. اور آپ کو تیسرا آسمان نظر آتا ہے کہ جڑا نوری جانور ہوئے گا وہ دی نظر کتنے جاندی ہے. تو یہ حال ہے سواری. میں مشورہ دیتا ہوں آپ نشتر میں نا جی معراج شریف کا یہ والا جمعہ تو غالباً مولا علی پہ پڑھائیں گے، اگلا جمعہ معراج شریف پر. کبھی وقت ملے معراج شریف کا جمعہ ایک بار نشتر آئیے گا. میٹرو کا سٹاپ نمبر 24 ہے تو معراج شریف کا واقعہ وہاں سننے. میں بھی دیکھا نا جی بادامی باغ والے میں نے بلانے تھے اے میری دعوت کتنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، معراج مصطفیٰ. لو جناب اصل میں یہ کتابوں سے نہیں بیان ہو سکتا. کتابوں کی گال ہے نہیں. حضور جدھر جب جا رہے تو کتابیں تو تین. براق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا جی. اس نے براق نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا تو اس کو وجد آ گیا. اعلیٰ حضرت میرے تو فتویٰ نا، میرے تو ایک مولوی صاحب فتویٰ لا بیٹھے ان کے لیے یہ گستاخ ہو گیا نے مسئلہ بیان کر. میں بولا نہیں، وہ میرے اساتذہ میں تھے، میں بولا نہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. کہتے ہو ہی نہیں سکتا اعلیٰ حضرت یہ بات بیان کریں. میں چلا گیا. تھوڑے عرصے بعد مجھے فون کر کے فرمانے لگے ہاں جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا. بس مالک تگڑے ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونا تو اس کو وجد آیا تو وہ 60 ہاتھ اچھل کے اوپر ہو گیا. فلیکسیبل تھا یوں ہو 60 ہاتھ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جبریل امین نے ڈانٹا براق کو. کہنے لگا آپ نے فرمایا وہ اتنی شوخی کیوں دکھا رہے ہو؟ کہنے لگا آج تے مزہ آیا ہے شوخیاں. آج ہی میں شوخیاں نہ دکھاؤں کہ کونین کا سردار میرے اتنے تشریف لے آ کے آ رہا ہے پھر کیوں دکھاؤں.
یہ عیب کی علامت ہے. چھوٹا بھی نہیں تھا, یہ بھی عیب کی علامت ہے, درمیانہ کا تھا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھنا تھا نا, تو قدم اٹھایا تو براق اوپر تھا. قدم اٹھانے لگے آقا علیہ السلام نے دیکھا غوث اعظم کی روح موجود ہے. غوث پاک کی روح موجود ہے. حضور علیہ السلام نے غوث پاک کے کندھے پر اپنا مبارک پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر فرمایا عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر, تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر. نمیا واقعے میں کٹاں گا جس بندے نو گل نہ سمجھ. پولیس والے نے رشوت دے کے میں کہنا میں انہوں کٹاں جنوں گل نہیں سمجھ آتا. کہنا جی سمجھ نہیں آتی. میں کہا چلیا کدی رات اٹھ کے حضور دی محبت مانگ ویکھیں تینوں سمجھ آئی کہ نہیں. اے گل تے نہیں سمجھ آئی تے پھر تو حضور نال کیڑی محبت کی. ایک تے کتنے ہوندے جی؟ بھئی 11 کمال ہو گیا. اے یار ذہن وچ رکھو تاں اے گل سمجھ آئے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہو گئے جناب. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. لو جناب 75 دی سپیڈ تے موٹر سائیکل بندہ چلا رہا ہوئے, شام نو ابا جی گھر آ کے کہن پر تمہیں اوتھے رستے تے کھلوتے سن تو مینوں ویکھیا ہی نہیں. او کہے ابا جی میں کی کردا, میں سپیڈ ہی سن تے مینوں تسی نہیں نظر آ سکے. حضور کی سپیڈ حضور کی براق کی رفتار کتنی ہے. اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبری وہو قائم, فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے میں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں, اچھا قبروں میں تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں. جی سب مردے ہیں, قبر پر تو جانے نہیں چاہیے. میں نے کہا قبر کے اوپر نہیں جانا چاہیے, اندر کیسے جاؤ گے؟ تمہیں تو پھر نالے میں پھینک دینا چاہیے. فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. اس کا یہ مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام تو ہزاروں سال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے تشریف لے گئے دنیا سے, لیکن زندہ حضور فرماتے میں نے دیکھا اور 27ویں کی رات کو دیکھا اور زمین کے اندر دیکھا. میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نبی زمین کے اوپر نہیں بلکہ سواری کے اوپر ہو, اور 1000 نہیں بلکہ 1 منٹ کے اندر 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر طے ہو رہا ہو, جہاں براق کی نظر جا رہی ہو وہاں اس کا قدم جا رہا ہو, اتنی تیز رفتاری میں ہو, اور نبی سواری کے اوپر ہو, رات 27ویں کے ہو, اور دوسرے نبی قبر کے اندر ہو. حضور ان کو دیکھ بھی لیتے اور یہ بھی دیکھتے کر کیا رہے ہیں. تو جب حضور گنبد خضرا میں تشریف لے گئے تو اپنے غلاموں کا درود اور سلام نہیں سنتے ہوتے. مسجد اقصی میں پہنچا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام ادھر تھے. قبر میں چھوڑ کے گئے تو ادھر کیسے چلے گئے؟ فرمایا نبی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. اچھا جی پہلے کیسے چلے گئے؟ پہلے کیسے چلے گئے جی؟ حضور سے تیز رفتار نہیں. فرمایا ہم تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے, وہ نبوت کی رفتار سے. اور دوسرا فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس رات ڈیوٹی پر تھے, ہم تو سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے. جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی رفتاریں بہت تیز ہوا کرتی ہیں اور چاق و چوبند ہوا کرتے ہیں. حضور فرماتے پھر میں آسمان پر پہنچا, دیکھا موسیٰ پاک ادھر بھی ہے. تو جب جناب موسیٰ قبر میں بھی ہیں, مسجد اقصی میں بھی ہیں, آسمانوں پر بھی ہیں,